3 مواقع زندگی میں ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے جسے اسلام میں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کو منافقت کی نشانی، گناہ کبیرہ، ہلاکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسانی جذبات، رشتوں اور معاشرتی حالات کو سامنے رکھ کر احکام دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جھوٹ خود غرضی یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ بھلائی، امن اور محبت کے لیے ہے۔ نمبر 1، بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ جب شوہر اپنی بیوی سے نرمی، محبت اور قربت کے کلمات کہتا ہے، چاہے حقیقت میں وہ اس درجے کی نہ ہو، تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ رشتہ جوڑنے کی مٹھاس ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، یا تم جیسی بیوی کسی کو نہیں ملی۔ یہ باتیں عورت کے دل کو خوش کر دیتی ہیں، گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ پتہ چلا یہ جھوٹ نہیں، محبت کی ایک چاشنی ہے۔ نمبر 2، جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا۔ جنگ میں حکمت عملی اور چالاکی کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اگر دشمن کو دھوکہ نہ دیا جائے تو لوگوں کی جان و مال خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحرب خدعہ، جنگ تو چالاکی ہے۔ لہٰذا اسلامی حکمت کے تحت اگر کوئی جھوٹ بولنے سے دشمن کو دھوکہ دیا جائے تو یہ جائز بلکہ ضروری ہے۔ نمبر 3، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہوں اور آپ ایک سے جا کر کے کہیں کہ بھائی وہ تمہارے لیے بہت اچھا بول رہا تھا، وہ صلح چاہتا ہے، وہ رضا چاہتا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس جھوٹ سے دل مل جائیں گے، ناراضگیاں دور ہو جائیں گی، تو شریعت نے اس جھوٹ کو ثواب کا باعث قرار دیا ہے۔ دلوں کو جوڑنے والا یہ جھوٹ اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں بلکہ نیکی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اسلام نے جھوٹ کو ہر حال میں حرام قرار دیا ہے، بلکہ انسانی خیر خواہی اور اصلاح کی بنیاد پر 3 مواقع پر صرف اجازت دی۔ نمبر 1، ازدواجی محبت کے فروغ کے لیے۔ نمبر 2، دشمن کو جنگ میں شکست دینے کے لیے۔ نمبر 3، بگڑے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے۔ اور یہ رخصت فقط اصلاح اور خیر کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو دھوکہ یا فریب دینے کے لیے۔ ہمیں جھوٹ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی موقع پر سچ بولنے سے فساد، بگاڑ، رشتوں میں دوری پیدا ہو تو حدیث کی روشنی میں نرمی، حکمت عملی اور خیر کی نیت سے کلام کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور حکمت کے ساتھ بات کرنے اور معاشرے کو جوڑنے والا بنائے، آمین۔